جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے. عوامی ایشو ہے، عوام کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے اور مرکزی ترجمان بھی ہیں. آپ سے تشریف رکھتے ہیں ارشد عباسی صاحب، مشیر ہیں ایس ڈی پی آئی کے، ماہر ہیں شعبہ توانائی کے. آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر ہارون اختر صاحب، سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل جو لائک مائنڈڈ بنا ہے اس کو ریپرزینٹ کریں. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. آپ سے صدیق الفاروق صاحب میں جاننا چاہوں گا، پہلے ہم ذرا اپوزیشن کی رائے لے لیں جو بالکل ان کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. آپ سے جاننا چاہوں گا مہنگائی میں جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جماعت نے تحریک التوا جمع کرا دی، اے این پی نے کرا دی، اس میں جماعت اسلامی نے تحریک التوا جمع کرائی، اور سارا کہا جا رہا ہے کہ حکومت معاشی مشکلات میں جو اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کی اس کی ذمہ دار حکومت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست فرمایا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک قومی کنسنسس بن گیا ہے کہ حکومت نے یہ جو بالخصوص اب پیٹرولیم کی قیمت بڑھائی ہے اس کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اوورآل حکومت کی جو اقتصادی پالیسیاں ہیں وہ اس بات کی مظہر ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور اسے عوامی مسائل کے جو شدت ہے اس کا احساس بھی نہیں، اسے حل بھی نہیں کرنا چاہتی. اب مثلا انہوں نے جب ریفارم جی ایس ٹی کی بات کی، اپوزیشن نے سب لوگوں نے 1000 ارب روپے سے زیادہ کے وسائل بتائے کہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اب جب یہ دیکھا کہ اب ہو نہیں سکتا تب جا کے یہ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن انہوں نے پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے. تو انہوں نے گویا اپنی نااہلی، جو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکے، جو لوگ انکم ٹیکس نہیں دیتے، بھائی ان سے آپ ٹیکس لیں جو ٹیکس نہیں دیتے. جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے وہ چوری بند کریں، بجائے اس کے کہ آپ 1000 1200 1500 ارب روپے وہاں سے وصول کریں. آپ نے 200-300 ارب یا 100 ارب روپے کے لیے یہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھا کے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر چیز مہنگی، کرایہ کہیں بالکل پیٹرولیم سے ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے، ابھی آپ نے تاثر نہیں دیکھا، بالکل عوام کی رائے ہمیں پھانسی دے دیں انہوں نے کہا کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اب ایک سانس لینا باقی رہ گیا اس پہ بھی ٹیکس لگائیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر حکومت نااہلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسے اپنی ترجیحات وہ درست کر لیتی تو آج اکانومی ان 3 سالوں میں بہتر ہو چکی ہوتی. آج ٹیکس کے ذریعے آمدنی ان کی فاضل شاید بجٹ ہو جاتا. یہ پھر انہوں نے یہ ان کی نااہلی ہے اور اپوزیشن نہیں، میں سمجھتا ہوں قوم انہیں یہ اضافہ جو ہے نا قوم ہضم نہیں کرنے دے گی. ہارون اختر صاحب آپ سے جانے کی کوشش کریں گے. جیسے کہا جا رہا ہے کہ 250 ارب پیٹرول سے صرف اس وقت حکومت کما رہی ہے، جو پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے 100 ارب صرف گیس سے کمایا جا رہا ہے. اور یہ تمام جو اخراجات حکومت اگر پورے نہیں کر پاتی تو وہ صرف عوام پہ ان چیزوں میں اضافہ کر دیتی ہے اور پھر ڈائریکٹ وہاں سے وہ کما لیتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی میکینزم ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت 2 طریقے کے ٹیکس لگاتی ہے پیٹرول پہ. ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگاتی ہے جس سے تقریباً 125 ارب روپیہ اس کو اس سال وصول ہوگا، اور دوسرا 17% سیلز ٹیکس لگاتی ہے. تو جیسے جیسے وہ قیمتیں بڑھاتی ہے وہ سیلز ٹیکس کی بعد میں اس کو زیادہ پیسہ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی اس کا ایک کانشیس ڈیسیژن تھا کہ ہم پہلے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے ایٹ دا کاسٹ آف گروتھ، اور جب مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی تو پھر ہم گروتھ اورینٹڈ پالیسیز لائیں گے. لہٰذا 3 سال بعد انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہونے کی جگہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. آج ہماری انفلیشن جو ہے اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. آج ہماری انفلیشن 16 سے 17% ہے. لہٰذا گورنمنٹ کی پالیسیز فیل ہو گئی ہیں. جتنی جلدی گورنمنٹ یہ ریئلائز کر لے گی کہ ان کی بیسک میکرو پالیسی فیل ہو گئی ہے اور ان کو نئی پالیسی لانی ہے، اتنی جلدی یہ ٹرن اراؤنڈ کر سکے گی. تیسری چیز آسما بہت ضروری، بہت آسان ہے کہنا کہ سول ڈس اوبیڈینس کر دیں، بہت آسان ہے کہنا ہے کہ آر جی ایس ٹی بھی نہ لگائیں، پیٹرول کی قیمت بھی نہ بڑھائیں، ٹیکس بھی نہ لگائیں. آر جی ایس ٹی ایک ایکسرسائز تھی ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانے کا جو ٹیکس نہیں دیتے، بٹ وہ غلط طریقے سے پریزنٹ کی گئی، اور جن لوگوں کو پہلے لگانا چاہیے تھا جیسے ایگریکلچر انکم ٹیکس اور ریئل اسٹیٹ کا ٹیکس وہ انہوں نے لگایا نہیں. غریب آدمی وہ بہت زیادہ کر دیا، اس لیے آر جی ایس ٹی فیل ہو گیا. اب گورنمنٹ کو پیچھے ہٹ کے اپنی پوری میکرو پالیسی کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا. صحیح. وہ ہارون اختر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کو اپنی معاشی پالیسی کو ذرا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہم عام انسان کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دینے والی جماعت. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو سانس لینے پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور عوام کے منہ سے جو نوالا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے چھین لیا. دیکھیں بالکل انکار کر دوں میں کہ مہنگائی نہیں ہے،
लोगों को तकालीफ नहीं है, तो ये तो मेरा ख्याल है मेरी ज्यादती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस चीज को मैंने माना। आपके प्रोग्राम में हमेशा कहा है, जो बातें तस्लीम करने की वो करनी चाहिए। सही। क्यों होता है, किन हालात में कर रहे हैं, ये कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो नामकबूल फैसले करे और जिन लोगों के नजरों में उनकी इज्जत और मोहब्बतें हैं उनके दरमियान वो तनकीद का निशाना बने। लेकिन बाज़ मुल्क की हालात में नागुज़ीर कोई फैसले करने हो जाते हैं कि जिनको हटाया नहीं जाता। अब हुमायूं साहब, हारून साहब बैठे थे उस सेनेट में। ये सियासत हमारे यहाँ बड़ा मसला है, हम कौमी मसाइल पे भी सियासत करते हैं ना। इन्होंने बड़ा, दूसरे दोस्तों ने भी बड़ा मौका पेश किया RGST पे कि कुछ चीज नागुज़ीर है। अब कैसे लोगों के साथ, जिन लोगों इदारों के साथ बातें कर रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान इतना खुद कफील तो नहीं कि खुशहाली के साथ मुल्क चल पड़े। अगर इस बहरान से निकलना है तो कुछ कर्जे हैं, कुछ इमदादें हैं, वो लेनी पड़ेंगी। लेकिन हर इदारा चाहेगा हमें भी तो जमानत दे ना, हमें जमानत दे, पैसा लौटेगा कैसे, हम जो देंगे तो कर्जे कैसे लौटेंगे। तो जाहिर है हुकूमत को कई फैसले, कड़े फैसले करने पड़ते हैं। दोस्तों ने कहा कि जनाब इसकी कोई सूरत बेहतर बनाए, लेकिन ये नाफिज जरूर होगा। लेकिन हमारे दोस्तों ने उस पर सियासत की और बड़ा होला गला, मसाइल उनके अपने हैं, मुतालबात उनके अपने हैं। RGST तो बहाना है, RGST तो आप कह रहे हैं बहाना है, लेकिन हम अवाम की बात करते हैं ना कि अवाम पे देखिए एक बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, ड्रोन हमला कह रहे हैं, पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा है, एक सुनामी आ गया, महंगाई का एक सुनामी आएगा, अवाम बेचारे क्या करें। नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर टैक्सेशन का इंतजाम ठीक न होगा, हम तमाम लोग टैक्स ना देंगे, मुल्क किस तरह से उसके मुल्क के खजाने बनेंगे, मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क के पास पैसे होंगे तो आवाम की भलाई की तरफ जाएंगे, महंगाई क्यों होगी। लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी से भी गलतियां आप एग्रीकल्चर टैक्स लगा दें बस। मेरा ख्याल है, बड़े-बड़े जो जागीरदार हैं, वडेरे, उनकी जमीनों पर टैक्स। मेरा ख्याल है वजीर आज़म ने अभी अपने खिताब में और जिलानी साहब ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। उनका मेरी जाती राय होना चाहिए। नहीं, उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे तकीर की है, लेकिन कहा है कि वो क्योंकि आइन में है कि वो सूबाई मामला है एग्रीकल्चर टैक्स, तो सूबों को लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ पंजाब है, वो बड़ी जबरदस्त हुकूमत है वहाँ माशाल्लाह, तो कोई गलती नहीं हो रही उधर से, आगाज कर लें। अगर उनको टैक्स का इतना मसला है वहां जरा लगा के देख ले। ठीक। और सुबह ये सूबाई मामला है, फौरी तौर पे यहाँ हम उसके लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन कई मामला हैं जिन पे सोचा जा रहा है, पार्लियामेंट आज गौर कर रही है, जो मसाइल आ रहे हैं उन पे बहस हो रही है। मैं कहता हूँ टैक्स लेनी चाहिए, तमाम लोगों को टैक्स के ज़मरे में लाना चाहिए, लेकिन जो मफादात है जिन लोगों के, हमने क्या कहा है RGST में क्या है मसला, उसका है डॉक्यूमेंटेशन का, कि जब उनकी आएगी तो उस पर एतराज थे, उन्होंने सारे मामला को छुपाने के लिए अब एक बहाना। आप कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, लेकिन हमने देखा हर तरफ ही सियासत हो रही है, लेकिन